الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسألون الناس الحافا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عمل کے رستوں کی جو راہ ہے، جو راہ عمل ہے، اس میں انسان کی کچھ ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، لباس بھی پہننا ہے، اور اس کی اور بھی کچھ معاشی ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرتا ہے اور کچھ ذرائع وہ اختیار کرتا ہے جس سے کہ اس کی معاشی اور روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ دین کا یہ مزاج ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ خوبصورت حصہ ہے کہ جب بھی آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں تو اس میں اپنی خودداری اور عزت نفس کا ضرور خیال کریں۔ کبھی بھی ہاتھ پھیلانا، کبھی بھی کسی شخص سے مانگنا، دنیا داروں سے سوال کرنا اور اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی جیب پر نظر رکھنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ غیرت مند رہ کے، خوددار رہ کے، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج بنا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ مالک کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کے لیے کتنا پسند کیا۔ ہمارے لیے جتنا اس نے پسند کیا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا۔ ہمیں جس حال میں اس نے رکھا وہی حال ہمارے حق میں اچھا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہمارا اللہ، ہمارا مالک جاننے والا ہے۔ خودداری سے، عزت نفس سے باوقار انسان جنم لیتے ہیں، خوبصورت معاشرے پیدا ہوتے ہیں، اور جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنی عزت نفس کو بھول جاتا ہے اور اپنی جیب بھرنے کی کوشش میں وہ اپنے وقار کا سودا کرنے لگتا ہے، اور جب وہ مال، دولت، اقتدار، شہرت کی ہرس اور ہوس کے لالچ میں وہ اخلاقیات کو ہی بھولنے لگتا ہے تو پھر اس نے کچھ کمایا نہیں، پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ خودداری سے رہیں، عزت نفس سے رہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں سے میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، یہ آیات اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں مستقل حاضر ہو گئے تھے تعلیم دین کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے پورے وجود کو ڈھانپا جا سکے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اور وہ حدیث بھی چمکتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 کے قریب صحابہ صرف اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے اسی ایک پیالے پر وقت گزر رہا تھا۔ اس قدر زیادہ آزمائش تھی، اس قدر زیادہ تکلیف تھی، لیکن ان کی خودداری اس طرح کی تھی، ان کا وقار اس طرح کا تھا، ان کی قناعت اس طرح کی تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا۔ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، انہیں جھکنا پڑے، انہیں اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے۔ وہ جھکتے نہیں،
وہ گڑ گڑا کر نہیں مانگتے کہ انہیں کشکول طلب دراز کرنا پڑے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ صرف مال بڑھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن لوگ اپنی خودداری کا سودا کرتے ہیں، عزت نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، چند روپوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، چند ہزار کی خاطر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، چند لاکھ کی خاطر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، چند کروڑوں کی خاطر لوگ ملتوں کا سودا کرتے ہیں، لوگ دین کے راز بیچتے ہیں۔ لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھوک بڑی تھی، غربت ان کے پاس تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی سے اس طرح سوال نہیں کرتے تھے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، بلکہ وہ وقار کے ساتھ رہتے تھے، خودداری کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اپنے شب و روز میں وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کریم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اپنے مالک کے ساتھ ان رویوں کو وہ رکھتے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے قناعت کو پسند کیا ہے۔ یہ ٹینشن فری ہونے کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے نا کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، سکون کی، اور بہت زیادہ بکھرے ہوئے جو میرے خیالات ہیں اور بہت جو ہر وقت نفس کی دوڑ ہے، اس سے میں بچ جاؤں، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میں عزت سے رہوں، وقار سے رہوں، عزت کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذلت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، حرص ہوس سے بچنا، ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا۔ لالچ میں ذلت ہے، قناعت میں عزت ہے، تھوڑے پر گزارا کریں۔ اور کیا خوبصورت ارشاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قریب محبوب فرمانے لگے تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ تم اس کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، جو اس نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، خودداری سے رہو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، کشکول طلب کبھی دراز نہ کرو۔ دنیا میں سب سے کمزور آدمی وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور دنیا میں کوئی اور پیشہ برا نہیں، کوئی پیشہ، جوتے گانٹھنا بھی برا نہیں، سڑک پر جھاڑو دے کے روٹی کمانا بھی برا نہیں ہے، برتن مانج کر کھانا کھا لینا بھی برا نہیں ہے میرے بھائی، مزدوری کر لینا، سر پہ چھابڑی رکھ کے پھل بیچ لینا بھی برا نہیں۔ ایک ہی پیشہ برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا، وہ ہے مانگنا، وہ ہے لوگوں کے سامنے کشکول طلب دراز کرنا، وہ یہ ہے کہ دنیا داروں سے مانگنا، دنیا داروں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ کسی اشارے پہ بریک لگتی ہے، بیسیوں لوگ سوال کرنے والے دوڑ آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیا گیا ہے، وہ گاڑیوں سے چمٹے رہتے ہیں، ان کو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ تم نے کس طرح کر کے سامنے والے کی جیب سے پیسے نکالنا ہے۔ کاش انہیں محنت کی عادت ڈالی جاتی، انہیں سکھایا جاتا، انہیں غیرت مندی سکھائی جاتی، خودداری اور عزت نفس کا پیغام دیا جاتا، انہیں بچپن میں ہی محنت کرنے کا عادی بنایا جاتا۔ وہ جد و جہد کرتے تو وہ تھوڑا رزق بھی کما کے لاتے تو عرش کا مالک اس میں برکت پیدا فرما دیتا، وہ خوبصورت بن جاتا، وہ میٹھا ہو جاتا۔ بھائیو، خودداری، عزت نفس میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ فعل ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مقام پر اپنی غربت کو بھی رسوا نہ ہونے دے، اپنی فقیری کو بھی داغدار نہ ہونے دے۔ یہ سفید چادر ہوتی ہے فقر کی، اس پہ جیسے ہی راز کھلتے ہیں نا، جیسے ہی حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس صوبے کے ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ وہاں کے فقیروں کی، غریبوں کی لسٹ تو بنا کے دو، کچھ مال آیا ہے تو میں غرباء میں بانٹنا چاہتا ہوں، تو لسٹ بنا کے بھیجو۔ تو وزیر خزانہ نے وہاں جب لسٹ بنا کے بھیجی تو تیسرے چوتھے نمبر پر گورنر صاحب کا بھی نام تھا۔ ہمارا گورنر بھی غریب ہے، 3 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، غریب ہے گورنر۔ جب لسٹ حضرت عمر کے پاس گئی تو آپ نے 600 دینار گورنر صاحب کو بھیجے،
اور ساتھ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ اتنے مشکل میں وقت گزار رہے ہیں۔ جواب میں حضرت سعید جب وہ قاصد لے کے پہنچا نا وہ مال، تو کہتا میں نے 600-700 دینار دروازے پر انہیں دیے، دروازے پر، اور جناب سعید ابن عامر دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اندر نہیں گئے۔ اور ایک شخص کو کہنے لگے ذرا آواز لگاؤ میرے صوبے میں جو غریب لوگ ہیں وہ جلدی سے پہنچے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ پھر وہ سارا مال وہیں بانٹ دیا۔ تو وہ خط آپ نے پڑھا نا جس میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ غریب ہیں، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور آپ کا ہدیہ آیا تھا، میں نے قبول کر لیا، استعمال بھی کر لیا، لیکن ذرا شفقت کر کے اس شخص کا نام تو بتائیں جس نے میرا راز کھولا ہے۔ یہ تو میرا اور میرے مالک کا معاملہ تھا کہ میں غریب ہوں یا کمزور ہوں، یہ کون تھا جس نے میرا راز کھولا؟ میں نے اپنی غربتیں چھپا کے رکھی ہیں، میں نے اپنی فقیریاں چھپا کے رکھی ہیں۔ میں تو جب بھی بات کرتا ہوں یا خدا سے کرتا ہوں یا جب گردن جھکا کے درود پڑھتا ہوں تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں، میں تو اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں، میں تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور اپنی آہذاریاں پیش کرتا ہوں۔ میں تو نہیں سوال کرتا دنیا داروں، میں کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ یہ تو ہاتھ جب پھیلائے جاتے ہیں تو عزتوں کے جنازے نکلتے۔ یہ تو لوگ دنیا دار دیتے کم ہیں جتلاتے زیادہ ہیں۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ خودداری سے رہیں، وقار سے رہیں، تھوڑے پہ گزارا کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں، اپنے چھوٹے سے آپ کا جو ذریعہ آمدن ہے اس پہ اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں۔ آپ خوددار رہیں گے، آپ باوقار رہیں گے۔ ہاں تعلقات بھی رکھنے ہیں تو اپنے جیسے لوگوں سے رکھیں۔ غریبوں کو بھی شوق ہو گیا ہے کہ بڑوں سے رشتہ ہونا چاہیے، بہت بڑے آدمی کے ساتھ تصویر آنی چاہیے، ہمارا بڑے کسی ریسٹورنٹ میں کسی بہت سیٹ کے ساتھ ہمیں روٹی کھانے چاہیے۔ اس شوق سے باہر نکلیں، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اپنے معاملات میں اپنے آپ کو مینج کریں، کبھی بھی ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب غلام ہیں۔ یہ وہی ہیں جو رویا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب گھر میں پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں، تو حضور اگر جنت میں دیدار نہ ہوا تو کیا کروں گا؟ تو پھر عرش کے مالک نے خوشخبری بھیجی تھی کہ محبوب ثوبان سے کہہ دو جو تیری اطاعت کریں گے میں جنت میں بھی اپنے کریم محبوب کا پڑوس عطا کروں گا۔ وہی حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تنہا بیٹھا تھا۔ جب محب اور محبوب کی تنہائی ہو، عاشق اور معشوق کی تنہائی ہو، پیر اور مرید اکیلے بیٹھے ہوں، اور اس وقت اگر شیخ کبھی موج میں ہو، محبت میں ہو، اور وہ کہے کہ تجھے خاص بات نہ بتاؤں، کوئی اہم بات نہ تیرے ساتھ کروں، کہتے اس ماحول میں میں حضور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا تھا تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف بڑی محبت کی نظر سے دیکھا، بڑی محبت کی نظر سے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ حضور نے محبت کی نظر سے دیکھا اور فرمایا ثوبان میرے ساتھ ایک وعدہ تو کر اور تیرے ساتھ ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اتنے نصیب کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، آپ میرے ساتھ کریں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا ایک وعدہ تو کر اور ایک وعدہ پھر تیرے ساتھ میں کرتا ہوں۔ محب اور محبوب کی بات، یا رسول اللہ حکم کرے۔ کہتے ہیں میرے دل کی کلیاں کھل رہی تھیں اور میں اس موقع پر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش بخت انسان جان رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ وعدہ کر، میں تیرے، حضور حکم کرے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس وقت میں سب سے زیادہ رفعتوں اور بلندیوں پہ اپنے نصیبوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ حضور حکم کریں۔ کیا خوبصورت جملے ہیں، کیا انداز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان تو میرے ساتھ وعدہ کر، تو زندگی میں کسی سے سوال نہیں کرے گا، تو کسی دنیا دار مالدار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو وعدہ کر، تو سوال نہیں کرے گا۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو محبوب نے فرمایا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کر اور میں تیرے ساتھ بغیر حساب کتاب جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ تو انہیں کشکول طلب نہیں پھیلانا، ہاتھ نہیں پھیلانا، دنیا داروں سے نہیں مانگنا، سیٹھوں کی جیبوں پر نظر نہیں رکھنی۔ تم نے کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ سامنے والے سے کچھ طلب کروں۔ تم نے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے بھائی،
گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے مکان، اپنے کچے مکان سے پیار کر کے تو دیکھ، یوں لگے گا کہ سب سے بڑا محل یہی ہے۔ تو اپنے غریب ماں باپ سے بہن بھائیوں کے بیچ بیٹھ کے تو دیکھ، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وقت گزارنے والا پائے گا۔ تو اپنے ہی دوستوں کی محافل کو آراستہ کر کے دیکھ، تجھے یوں لگے گا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمٹ کر تیرے ہی دامن میں آ گئی ہیں۔ تو کیوں دیکھتا ہے، تو کیوں دیکھتا ہے کسی کے پکے مکان کی طرف؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دیس اپنے دیاں ولہ نالوں تمبے لا لا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ اپنے پہ گزارا کریں جو آپ کے پاس ہے، اسی پہ وقت گزاریں، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیں۔ اپنی جو خوبصورت دنیا آباد کی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ کبھی بھی کشکول طلب در حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت کر دیں۔ تو محبوب نے فرمایا حکیم کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ کتنا پسند ہے محبوب کو یہ فکرہ، کتنا پسند ہے۔ کبھی کسی دنیا دار سے سوال، ایک ہے اللہ والوں سے سوال، جو اللہ والوں سے سوال ہے وہ تو گویا اللہ ہی سے سوال ہے، وہ تو معاملہ الگ ہے۔ لیکن فرمایا دنیا داروں سے سوال نہ کرنا، سیٹھوں سے، مہاراجوں سے، دنیا داروں سے کبھی نہ مانگنا، ان سے سوال نہ کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرا وعدہ رہا، میں کبھی نہیں مانگوں گا۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں کبھی گھوڑے پہ ہوتا تھا نا یا اونٹ پہ، تو میرے ہاتھ سے میرا کوڑا بھی گر جاتا تھا نا زمین پر، تو میں نے کبھی یہ بھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے پکڑا دو۔ میرے ہاتھ سے کبھی میرا کوڑا، یوں سمجھ لیں کہ میرا عصا، میرا ڈنڈا، میری چھڑی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کبھی، یہ صحابہ کی نبی پاک کے ساتھ وفا کا عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا ہمارا کہ کبھی میرے ہاتھ سے میری چھڑی گر گئی، میرا درہ گر گیا، میرا کوڑا گر گیا، وہ بھی کبھی کسی سے سوال نہیں کیا کہ مجھے پکڑا دو۔ فرماتے ہیں کہ دن میرے ہاتھ سے میرا کوڑا گر گیا، میں اونٹ پہ بیٹھا تھا، کچھ بڑھاپا آ گیا تھا، تو میں تکلیف کے ساتھ ایک دفعہ نیچے اترا، نیچے اتر کر کے پھر میں نے اسے اٹھایا، اور اٹھا کر جب میں دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو بڑھاپا تھا، ذرا مشکل محسوس ہوئی۔ تو میرا غلام پاس کھڑا تھا، کہنے لگا حضور یہ کوئی کام تھا جس کے لیے آپ نیچے اترے اور اتر کر کے پھر آپ نے کوڑا اٹھایا اور دوبارہ آپ بیٹھ رہے ہیں اونٹ پر؟ مجھے حکم کر دیتے میں پکڑا دیتا۔ تو فرماتے میں مشکل سے اوپر چڑھ گیا، تو میں نے اسے کہا یار تھوڑی سی تکلیف تو ضرور ہوئی ہے، تھوڑی پریشانی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا، تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی ہے پر روح کو سکون بڑا ملا ہے، وجود کو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے پر دل کو بڑا سکون آیا ہے۔ کبھی بھی نہ دیکھیں دائیں بائیں، کبھی بھی غور نہ کریں کسی کے پاس کیا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کس طرف لگا ہوا ہے۔ خودداری سے رہیں، عزت نفس سے رہیں، وقار کے ساتھ رہیں، اپنے معاملات کو ہمیشہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جلدی یا دیر سے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دے گا، لیکن جو دنیا داروں کے سامنے اپنے معاملات پیش کرے گا، جگہ جگہ رونا روئے گا اپنی غربتوں کا، فرمایا اللہ اسے کبھی بھی غنی نہیں کرے گا، کبھی بھی غنی نہیں کرے گا۔ آج یہ بات عام ہو رہی ہے، لوگ مانگتے ہیں، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صرف دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے، ہاں کبھی کوئی مجبوری بن گئی، کسی سے کبھی مدد لینی پڑ گئی، انسان تکلیف میں آ گیا، بات الگ ہے، کبھی قرض حسنہ کا موقع آ گیا، بات الگ ہے، لیکن صرف دولت بڑھانے کے لیے، نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا ایک نیا پلاٹ اور خریدنے کے لیے، جو دولت بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرے، مانگے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، خراشوں والا چہرہ ہوگا، جو صرف پیسہ بڑھانے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجبوراً نہیں، صرف دولت کمانے کے لیے جمع کرتا ہے۔ اس سے بچیں، خودداری کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں۔ اور بات امیروں کی خودداری کی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن میں اصل بات کر رہا ہوں غریبوں کی خودداری کی۔ غریب باوقار بنے، وہ باوقار بنے تاکہ پھر کوئی کسی غریب کو خرید نہ سکے، پھر کوئی کسی انسان کا ریٹ نہ لگا سکے۔
حاتم طائی سے کسی نے پوچھا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، اس کی سخاوتیں دنیا میں معروف ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ حاتم طائی تو بڑا سخی ہے، کبھی اپنے سے بھی سخی آدمی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تھا۔ کہا کب؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی، ہر امیر غریب چھوٹا بڑا میں نے سب کو بلایا، سب میری دعوت میں آئے، تو میرے دل میں ایک خیال آ گیا کہ معلومات کروں کہ سب آئے ہیں یا شہر میں کوئی رہ بھی گیا۔ کہتے میں چہرے پہ نقاب اوڑھ کے شہر کی طرف نکلا تو میں نے نا جب سب لوگ میری دعوت پہ آئے ہوئے تھے، میں نے ایک بوڑھے کو جنگل میں لکڑیاں کاٹتے دیکھا۔ تو میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کے بزرگوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج تو حاتم طائی نے سارے شہر کی دعوت پکائی ہے؟ تو کہنے لگے بیٹے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ گئے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں عجیب لفظ کہے اس بوڑھے نے، کہنے لگا بیٹا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانے کا چسکا لگ گیا ہے، مجھے نا یہ ذائقہ لگ گیا خود کما کے کھانے کا، یہ مجھے یہ ذائقہ لگ گیا ہے، کسی کے دسترخوان پر مجھے زیادہ لطف نہیں، وہ سمجھ لیں کہ مفت کی روٹی پر مجھے زیادہ لذت، مہمان نوازی سنت ہے وہ معاملہ الگ ہے، لیکن ہر وقت مفت خوری کے پروگرام پہ رہنا، کہا مجھے وہ مفت خوری کے دسترخوان پہ لذت نہیں آتی، مجھے ذائقہ لگ گیا ہے۔ حاتم طائی کہتے ہیں میں قربان ہونے کو گیا اس شخص کے، تو میں اپنا گھوڑا موڑ کے جب آنے لگا تو اس نے آواز دی، کہنے لگا بیٹا دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا ذرا ایک چھوٹا سا کام کر دو گے؟ میں نے کہا کر دوں گا۔ تو اس نے مجھے 5 دینار دیے، کہنے لگا جب جاؤ نا دعوت پہ تو وہاں جو آدمی کھانا پکا رہا ہو نا، لنگر پکا رہا ہو، اسے میرے 5 دینار دے دینا۔ حاتم طائی کو تو ضرورت نہیں ہے میرے پیسوں کی، لیکن وہاں بڑے بڑے اچھے لوگ آئے ہوں گے، چلو میرا بھی تھوڑا سا حصہ ڈل جائے گا، میں چاہتا ہوں خیر کے کام میں۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترا اور نقاب چہرے سے اتار کے کہا بابا ذرا سینے سے تو لگ، میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں یار، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے۔ تو مزہ آ گیا کسی سخی سے ملا ہوں، تو مجھ سے زیادہ سخی ہے، غریب ہو کر اتنی سخاوت، خودداری، عزت نفس، وقار آدمی کو بڑا کر دیتا ہے۔ کئی مالداروں کی سخاوت چھپ جاتی ہے غریبوں کی سخاوت کے آگے، لیکن میرے عزیز یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر تیل لینے گئے، سرسوں کا تیل لینے گئے، دکاندار کو تیل کی بوتل دی، کہا یہ ذرا نا تیل کی بھر دو، اس نے بھر کے دی تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پورے ہی 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، خبردار، عزت نفس، وقار، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے، اس سے اس کا قد بڑھتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر خود سے جینے کا رواج پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ سہارے ڈھونڈنے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ امریکہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ کبھی مجھ پہ مہربان ہو جائیں نا اور وہ مجھے وہیں لے جائیں، وہ جو میرے یورپ کے مالدار عزیز ہیں کبھی وہ میرے اوپر نظر کرم کریں تو بات بن جائے۔ دنیا داروں سے، مالداروں سے لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، یہ نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اس مالک سے رشتہ جوڑیں جو جس کو دیتا ہے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرماتا ہے، اور جس کو دیتا ہے پھر اس کو عزت بھی عطا کرتا ہے، اور دیتا ہے تو دے کر احسان نہیں جتلاتا۔ میرے بھائی کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے نظریات پیدا نہ کریں۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے جب طواف سے فارغ ہوئے تو وقت کا حکمران امیر مکہ آ گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت فارغ ہوئے نا جب 8ویں استلام سے، 2 نفل پڑے طواف کے، تو آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، حضور السلام علیکم فرمایا، وعلیکم السلام۔ کہنے لگا جناب میں مکے کا امیر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، کوئی حکم ہو تو یہ دنیا دار سمجھتے ہیں نا کہ ہر پیر کو، ہر عالم کو، ہر آدمی کو خریدا جا سکتا ہے، معاذ اللہ، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے اس کی یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، غصہ فرمایا، فرمانے لگے یار تجھے کس نے امیر مکہ بنا دیا ہے، تجھے اتنا بھی شعور نہیں،
میں اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں کے بھی دنیا داروں سے سوال کروں گا؟ تجھے یہ شعور نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر میں اور پھر اپنے رب کریم کے دروازہ کرم کے سامنے کھڑا ہوں اور یہاں بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ نے دیکھا نہیں لوگ مسجدوں میں آ کے بھی لوگوں سے مانگتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی آ کے لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ کہا تو کیسا بیوقوف، پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کے واپس لوٹ گیا۔ جب باہر نکل گیا نا، بیت اللہ مسجد الحرام سے باہر نکل گیا، تو باہر نکل کر کے حضرت سالم بن عبداللہ کا انتظار کرنے لگا۔ آپ فارغ ہو کے باہر نکلے تو پھر دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور اب تو بیت اللہ شریف سامنے نہیں ہے، اب تو حجر اسود کے ہم سامنے نہیں کھڑے، اب تو ہم مقام ملتزم کے قریب نہیں ہے، تو حضور ابھی بتا دے کوئی حکم ہو تو حضرت سالم بن عبداللہ اب مسکرائے اور فرمانے لگے چل یہ بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ تو جو دینا چاہتا ہے تو کیا مانگوں؟ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں تو اس سے بھی اس کا فضل ہی مانگتا ہوں، کرم ہی مانگتا ہوں، یہی کہتا ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے دے دے۔ میں تو کبھی، تو کیا سمجھتا ہے میں سجدوں میں بھی رب سے دنیا کی دولت کا سوال کرتا ہوں؟ فرمایا جا، عرش کے مالک سے میں جب فضل مانگتا ہوں جس نے دنیا بنائی ہے، تو تیرے جیسے آدمی سے مانگوں گا؟ کبھی ان چکروں میں نہ پڑے میرے بھائی، خودداری سے رہے، اسی سے مانگے جو دیتا ہے تو پھر بے انتہائی دیتا ہے، اس محبوب سے مانگے جو دیتے ہیں تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دروازہ کرم تھا کہ جہاں سے جو آتا تھا حضور اسے جھولی بھر کے عطا کرتے، جو آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو سیاستہ میں ایک روایت ایسی بھی ملے گی کہ ایک صحابی نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں۔ یہ غور کا مقام ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ کتنی انویسٹمنٹ سے کاروبار کرنا چاہیے، راس المال کتنا ہو، لوگ کہتے ہیں شاید کروڑوں ہو تو محنت سٹارٹ ہوتی۔ صحابی نے کہا حضور کچھ دیجئے، اور یہ اس جگہ سے مانگا ہے جہاں سے جس کو بھی ملتا ہے بے حساب و کتاب بھی ملتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ کچھ دیجئے، فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہا حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے اوڑھنے کا، فرمایا لے کے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کے آئے اور لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک ہی کمبل۔ کوئی ایسا غریب بھی آج ہے جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی ایسا غریب بھی ہے جس کے ہاں ایک ہی پیالہ ہو؟ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار میں لوں گا، دوسرے نے کہا 2 دینار میں۔ حضور نے بیچ دیا، یعنی جو تھا وہ بھی بیچ دیا، اور محبوب کریم علیہ السلام نے اس کو 2 دینار دیے، فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھا بڑا خوش نصیب، جب کلاڑا لے کے آیا تو اس میں دستہ میرے نبی نے اپنے دستے مبارک سے لگایا اور فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، گویا کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، دوسروں کا بھی بھلا کر، جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹ، اور 15 دن مجھے نظر نہ آنا۔ 15 دن کے وہ بعد آئے تو کہا اب کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ 10 دینار جیب سے نکال کے پیش کیے، کہا یا رسول اللہ یہ اصحاب صفا کے لیے رکھ لے، میرا حصہ پڑ جائے گا۔ غیرت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ محنت کی عادت ڈالے، جد و جہد کی عادت ڈالے، رزق حلال کی طرف سفر کرے، کوشش فرمائیں کہ تگ و دو محنت کے لیے بڑھ جائے، لالچ نہیں کرے، دوسروں کی جیبوں پر نظر نہ ڈالے، کبھی بھی یہ خیال نہ کریں کہ کوئی دنیا دار آئے گا اور اس سے ہمارا رشتہ قائم ہوگا تو وہ ہمیں نواز جائے گا۔ یہ سارے سہارے آپ کو کمزور کر دیں گے، یہ سارے سہارے لوگوں کے دلوں سے غیرت چھین کے لے جاتے، یہ سارے سہارے تو ہیں پر یہ رسوائیاں دیتے ہیں، یہ کمزور کرتے ہیں، اندر کی غیرت لوگوں کی اس سے بہت زیادہ شکستہ ہو جاتی، حالات بگڑتے۔ میرے بھائی خودداری، وقار، عزت نفس، خود سے جینا، آگے بڑھنا اور اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جس سے جو ہے انسان کو کبھی بھی ایسا نہ لگے کہ میں کسی پر بوجھ ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جد و جہد سکھائی، کام کرنا سکھایا، ہمت کرنی سکھائی، آگے بڑھنا سکھایا،
خودداری کے ساتھ جب لوگ جیتے ہیں، خودداری ان کو باوقار کر دیتی ہے، ان کو باحوصلہ کر دیتی ہے، ان کو نواز دیتی ہے۔ خودداری ایک ایسا فعل ہے جو آدمی کو بڑا کرتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کو آپ دیکھیں، وہ محنت کرتے تھے، وہ جد و جہد کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے، صبح سے شام تک کوششیں کرتے، جد و جہد کرتے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے شب و روز کی زندگی کے معاملات چلاتے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو محنت کا عادی بنائے۔ آپ کو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ملیں گے جو کسی غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، یہ کسی چھوٹے سے گاؤں سے ان کا رشتہ تھا، پھر انہوں نے جد و جہد کی، پھر انہوں نے کوشش کرنی شروع کی، پھر انہوں نے محنت کرنی شروع کی، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس بات پر بھی بیعت کیا کسی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ بھی وعدہ لیا کہ میری رسالت کا اقرار کریں گے، یہ بھی وعدہ لیا کہ نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ حضور نے ان لوگوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ لیا کہ مجھ سے وعدہ کرو تم زندگی میں کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، تم کبھی بھی کسی شخص کے آگے گڑ گڑاؤ گے نہیں، لا یسألون الناس الحافا، تم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے محسوس ہو کہ یہ مانگنے والے ہیں، کشکول اٹھا کر کے دنیا میں بھاگتے رہنا اور ہمیشہ یہی سوچنا کہ کسی طریقے سے کسی کا مال میرے پاس آ جائے۔ مال تیرے لیے وہی اچھا ہے جو اللہ تجھے عطا کرے، جو مالک تجھے تیرے گھر سے نواز دے، وہی تیرے لیے اچھا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ڈھیر سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، ڈھیر سارے لوگ تجارت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف محنت کرتے تھے۔ جب لوگ آئے نا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک کا دوسرے سے تعلق بنا دیا، اور وہ ایثار کی بڑی اعلیٰ مثال ہے کہ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بھی بانٹ کے دے دی، اپنے باغات بھی دے دیے، اپنے مال بھی دے دیے، اپنے مکانات بھی دے دیے، تو صحابہ کرام آسودگی سے رہنے لگے۔ ایک شخص کو نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی بنایا، لیکن جناب عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار تھے، تمام صحابہ خوددار تھے، لیکن اس پہلو میں، اس انداز میں ان کا رویہ یہ تھا کہ اپنے بھائی سے کہنے لگے، انہوں نے کہا میں اپنا آدھا مال بھی دیتا ہوں، گھر بھی دیتا ہوں۔ فرمانے لگے مال بھی تو رکھ، تیرا میرا ایک ہی ہے، جائیداد بھی تو رکھ، مجھے تو یہ بتا منڈی کس طرف ہے، تو مجھے بتا بازار کدھر ہے، میں جاؤں گا، تجارت کروں گا، کوشش کروں گا، ہمت کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے۔ تو کہتے ہیں جناب عبد الرحمن ابن عوف کہ اللہ کی رضا کے لیے جب میں نکلا کرتا تھا تو پھر میرا مالک مٹی کو بھی سونا بنا دیا کرتا تھا، پھر مجھے اللہ دیتا تھا، رب کریم پھر نوازتا تھا۔ اس لیے کوشش فرمائیں، ہمت کریں، جد و جہد کریں، لیکن کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس مالک کی طرف کیوں نہ دیکھیں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں؟ اس کے محبوب کا وسیلہ لے کے اس کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں، جو جب نوازتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ مجھے کہاں کہاں سے مل رہا ہے اور کس کس انداز میں مل رہا ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ امید لگاتے ہیں کہ یہاں سے مجھے بڑا کچھ آئے گا، لیکن وہاں سے صفر اور مائنس صفر ہی ملتا ہے، اور کہیں سے آپ کا بالکل خیال نہیں ہوتا، لیکن رب کریم آپ کو جھولی بھر کے عطا کرتا ہے، اللہ نواز دیتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، اس کی عطا پر نظر کریں تاکہ اس کی عطا ہمیں نوازے، اس کے قریب جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک تو یہ کہ خود ہم نے خوددار رہنا ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو، ان کو عادی بنائے مشقت کرنے کا، کوشش کرنے کا، ان کو یہ ذہن دیں، ان کو کبھی بھی شہزادگی کی طرف مائل نہ کریں، یہ ذہن دیں انہیں کہ انہوں نے محنت کرنی ہے، انہوں نے جد و جہد کرنی ہے، انہوں نے کوشش کرنی ہے، ان کے دلوں میں یہ بات اتار دیں، صبح انہیں وقت پر اٹھائیں اور انہیں سارے دن کے معاملات مینج کر کے دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ملت کے لیے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے ان بچوں کو کتنا بڑا سرمایہ بناتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ہماری دولت بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔